اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم وہ کام کر لیں جو آپ کو جن کاموں سے محبت ہے اور جن کاموں سے آپ راضی ہو جاتے ہیں. آمین. اچھا جی، ہم انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آیات پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کافی ساری آیات ہیں اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینے والے لوگ کتنا اچھے لگتے ہیں، دینا ہی کتنا اچھا لگتا ہے. اور اب اگلی آیت تو اس کو اور بھی زیادہ ایکسپلین کر دے گی اور ہمارے دلوں کے شکوک اور شبہات دور ہو جائیں گے. اکثر و بیشتر دیتے وقت کافی سارے سوال ہمارے دل میں آتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھنے سے حکمت مل جاتی ہے اور حکمت صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرواتی ہے تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن چونکہ ہم نے قرآن کو نہیں نہ پڑھا ہوتا تو اس لیے کافی سارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں. چلیں دیکھتے ہیں اگلی آیت کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. 272 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسا نہیں ہے، لیسا، لا، لن، یہ ایسے ورڈز نہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی شدت میں فرق ہے. تو لیسا نہیں کے لیے، نہیں، علیہ کا اوپر آپ کے، یہ دو چیزیں ہیں. ایک اعلیٰ ہے اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، یہ حرف جر ہے، اور کا ضمیر ہے اوپر آپ کے. کس کے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کا صیغہ تم یا آپ کے لیے جاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہداہم، ہدا کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا دال یا. یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ موسٹلی جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان کے روٹ لیٹرز سامنے ہی نظر آتے ہیں. یعنی نفسن کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ نون فاسین، ٹھیک ہے نا. اچھا، ظالمون کا کیا روٹ لیٹر ہوگا؟ ظا لام میم، سامنے ہی نظر آ رہے ہیں. لیکن کچھ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں جن میں الف، واو اور یا آ جاتے ہیں، تو یہ الف اور واو یا کو کہتے ہیں حروف علت. یعنی یہ اپنی شکل، یہ کمزور لیٹرز ہوتے ہیں جو اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی واو یا میں بدل جائے گا، کبھی یا واو میں بدل جائے گا، کبھی ڈفرینٹ شکلیں اختیار کرتے ہیں. تو وہ والے روٹ لیٹر پھر آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں، ورنہ تو سامنے ہی نظر آ جاتا ہے. اور کچھ ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہدا ان میں سے ہے. اور ہدا کا کیا مطلب ہے؟ ہا دال یا جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب ہے راستہ دکھانا، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا، اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. یہ چھوٹے سے ورڈ کے اندر یہ سارا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہدا ہم ان کی ہدایت، ولیکن لیکن، اللہ سبحانہ و تعالی، یہدی، اب اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ وہی جو ہدا کا تھا، ہا دال یا، ٹھیک ہے. اور یہ جو شروع میں یا لگا نا وہ کے لیے، وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور یشاء کا روٹ کیا ہوگا؟ شین یا حمزہ، اس میں بھی حرف علت ہے، ٹھیک ہے نا. وما، اور جو، تنفقو تم خرچ کرو. اب یہ واو جو آخر میں نا یہ جمع کا ہے اور شروع کا تا تم کے لیے، تو کیا بچ گیا روٹ لیٹر؟ نون فا قاف، ٹھیک. من سے، خیرن خیر، اور خیر کا روٹ لیٹر سامنے لکھا ہوا ہے خا یا را. فا پھر لی
واسطے، انفس نفسوں کے لیے، اور انفس جمع ہے نفسن کی، ٹھیک ہے نا. اور روٹ لیٹر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، نون فاسین. فلی انفسکم، تو تم سب کے اپنے نفسوں کے لیے ہے. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، جو اپنے پیسے میں سے خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے. وما، اور نہیں، تنفقون، تم خرچ کرتے. اب یہ جو آخر کا واو نون ہے جمع کا ہے، اس کو ہٹا دیں. شروع کا تو جو ہے وہ تم کے لیے ہے، وہ ہٹا دیں. تو روٹ لیٹر بیچ میں لکھا ہوا ہے نون فا قاف. ٹھیک ہے. جو بھی تم خرچ کرو گے، اور نہیں تم خرچ کرو گے الا مگر ابتغاء، با غین اور یا اس کا روٹ لیٹر ہے، چاہنے کے لیے. ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ واو جیم ہا، چہرے کو. اللہ ہی، اللہ کا. وما، اور جو تنفقو، تم سب خرچ کرو گے، من خیرن، خیر میں سے، اپنے مال میں سے، یوفا، پورا پورا دے دیا جائے گا. اب اس کا روٹ لیٹر آپ نے یاد کرنا ہے. جیسے ہم وفا نہیں کہتے، وفا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، زندگی نے وفا نہ کی، یہ روٹ لیٹر واو فا یا ہے. واو فا یا. اب اس ایک آیت میں آپ کو دو ایسے مل گئے ہیں روٹ لیٹر جن میں آ رہا ہے حرف علت. اور وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دے دینا. ٹھیک ہے، پورا پورا دے دینا. الیکم، تمہاری طرف، و اور انتم، تم سب، لا نہیں، تظلمون، تم سب ظلم کیے جاؤ گے. اب تو جو شروع کیا ہے وہ تم کے لیے ہے، واو نون جمع کے لیے، بیچ میں کیا رہ گیا؟ روٹ لیٹر ظلام میم، ظلم، حقدار کو اس کا حق نہ دینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی ہم ایک دفعہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو تمہاری اپنے لیے ہی ہے، اور جو نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا چہرہ. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس میں سے، مال میں سے، پورا پورا دیا جائے گا تم کو، اور تم نہ ظلم کیے جاؤ گے. اب ایسا ہوا کہ جب ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو، جن کو وہ ہدایت کی بات بتاتے تھے، اسلام کی بات بتاتے تھے، سب چیزیں ان کو ایکسپلین کرتے تھے، لیکن وہ اسلام نہیں لاتے تھے، تو ان کو یہ کنفیوژن ہو گئی کہ کیا ہمیں اپنے غیر مسلم محتاج رشتہ داروں یا محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا ہم اپنا مال ان کے اوپر نہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کسی کو ہدایت کے بارے میں بتا سکتے ہیں لیکن ہدایت دے نہیں سکتے. دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ بتا دیں اور اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اپنا کام آپ کا کیا ہے کہ اگر وہ کسی ضرورت، کسی محتاجی، کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں مصیبت کے مارے ہوئے، اور آپ کو ان کی مدد کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اس میں کوئی تعامل نہیں کرنا، کوئی ڈیلے نہیں کرنا، آپ ان کی مدد کر دیجئے. اور مسلم یا غیر مسلم دونوں کی مدد انسان کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے دیکھیں آپ اپنے بینک میں بینک بیلنس کے اوپر کتنی نظر ہوتی ہے نا انسان کی کہ کتنا میرا پیسہ ہو گیا. تو جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور کسی کی بھی مصیبت کو اس سے ہٹانا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. میں کسی کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا. یہ ایک مومن، ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اور اس میں یہ کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا کہ اس کو میں دوں گا اور اس کو نہیں دوں گا، اور اگر میں نے کافر، مشرک، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کو دے دیا تو مجھے ثواب نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ اگر کوئی بھی ان میں سے مشکل اور مصیبت میں ہوگا تو ہم اس کی ضرور مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بھی اجر دیتا ہے. یہ نہیں کہ اب اگر ہم ان کو دیں گے تو ہمیں اجر نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے، اسے اجر ملے گا. ہاں، مسلمان اگر ایک وقت میں یہ سب مشکل میں ہے تو مسلمان اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی مدد پہلے کی جائے، لیکن ان کی مدد بھی کی جائے اور ان سے ہاتھ نہ روکا جائے. جیسے اگر آپ کو پتہ ہو کہ
اسلام تو جو ہے نا وہ انسانیت سکھاتا ہے، بلکہ انسان کو جانوروں، درختوں، ہر ایک کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب ایک بلی کو ایک عورت نے غصے میں آ کے بند کر دیا اور وہ بلی اپنے پنجے رگڑتی رگڑتی کمرے کے اندر مر گئی بھوک سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جہنم میں کہ جس نے بلی کو ایسے بند کیا تھا۔ اگر وہ بلی کو چھوڑ دیتی تو بلی کہیں سے گیلا جو مٹی ہے وہی چاٹ کے زندہ تو رہ جاتی نا، لیکن اس کے اوپر اس نے ظلم کیا تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت تھی جو غلط کام کیا کرتی تھی، غلط کار تھی، اور اس نے کتے کو دیکھا کہ اس کو پانی چاہیے تو اس نے اس کے پانی کا بندوبست کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یعنی ہمارا دین فرق نہیں کرتا کہ اس کو دینا ہے اور اس کو نہیں دینا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے، ہم کنوے تو کر سکتے ہیں میسج، کنونس نہیں کر سکتے نا، کنونس اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو جو بھی آپ نیکی کسی بھی مخلوق کے ساتھ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر آپ کے لیے محفوظ رکھے گا۔ لیٹس سے آپ نے کہیں کنواں کھدوایا ہے، کہیں پانی کا نلکا لگوایا ہے، کہیں درخت لگوایا ہے، اور کوئی چڑیا، چرند پرند، کوئی کیڑے مکوڑے اس سے کھاتے ہیں، یا کوئی انسان اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں یا اس کا پھل کھاتے ہیں، کچھ بھی، تو وہ اس میں یہ ڈیفرنس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ کافر بیٹھا تھا تو اس کا تو تمہیں اجر نہیں ملے گا، اگر مسلمان بیٹھے گا تو اجر ملے گا، نہیں، اجر آپ کو نیکی کا ملے گا ہی ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہماری بینک بیلنس میں اضافہ کرتا ہی جاتا ہے۔ تو اصل میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کرنے کا جو کام ہے، جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو، اور وہ کیا ہے کہ جو تو آپ خرچ کرو گے لوگوں کی مدد کے لیے تو پھر آپ کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ اور ہدایت کا معاملہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ابو جہل نے مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، پیچھا نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل تلقین کر رہے تھے، لیکن ابو جہل نے ان کو ایسا ایک طعنہ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی مروں گا۔ تو ہدایت تو کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہدایت دینا تو ہمارا کام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن یہ کہ ان کا بھلا کرنا، ان کی مشکل میں کام آنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور وہ جو بھی ہم کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا بدلہ ہم کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور آپ کو یعنی تم لوگوں کو ہرگز اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے پہ رحم کرے گا اور تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، کوئی کوشچن تو نہیں نہ کر سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ساری کائنات کا مالک ہے، کون ہے جو کھڑا ہو کے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تو میرے بندو تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔ تو جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، اگر ہم نے چھوٹا سا صدقہ بھی کیا اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہوا، کسی کو بھی دیا تھا، وہ کسی کی بھی مصیبت ٹالی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر ہم کو دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے لوگوں کو خیر ہی خیر پہنچا، جو ہمارے پاس سے بھی گزر جائے تو ہم اس کو مسکرا کے صدقہ دے دیں، کھلے ماتھے سے اس سے ملیں، اس کی مصیبت اور پریشانی میں اس کے کام آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے کسی کو کوئی شر نہ پہنچائے بلکہ بڑی سے بڑی خیر پہنچائے، اور اس خیر کو اپنے چہرے کے لیے خالص رکھے، اس میں کسی دوسرے اور کا حصہ نہ ڈالے، تاکہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ہم اس بھلائی کا فائدہ اٹھا سکیں۔
ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں. چلیں انشاءاللہ اگلی آیت نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا مانگا کریں نا، اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر انڈیل دے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا رزق اور اپنا فضل. اور اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بہا من سواک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال دے اور حرام سے دور رکھ اور ہمیں غنی کر دے اس سے، ہمیں وغننا بہا من سواک، اور حلال کے علاوہ جو چیز ہو اس سے ہم کو بے پرواہ کر دے. ٹھیک ہے نا، ہمیں حلال ہی چاہیے بس. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.